بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن توڑے سامنے تشریف لے کے آدھیں حضرت مولانا قاری محمد شریف صاحب۔ حضرت مولانا قاری محمد شریف صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے واعظین کو عوام الناس کو خطاب سے ملوث فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دے واسطے جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی،
درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات تواڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے بھائیو دوستو دعا فرماؤ اللہ پاک ساڈا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ تو بھائیو دوستو میرے تو قبل میرے محترم بھائی فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ محمد احمد صاحب ماشاءاللہ بڑیاں اصلاحی باتاں کر رہے سن، دل کردہ سی پروفیسر صاحب باتاں کیتی جان کان لا کے سنی جائیے، اینا مزہ آ رہا سی۔ دعا فرماؤ اللہ پاک میرے محترم بھائی دے علم و عمل دے اندر برکت فرمائے۔ تو بھائیو دوستو ماشاءاللہ اللہ رب العالمین دا گھر بنے دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ دعا فرما دیو اللہ جنہاں نے محنتاں کیتیاں نے اللہ جنت چے گھر تعمیر فرما دے، اللہ مسجد بنانا قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ میرے تو بعد بھی علماء کرام خطابات فرمان گے، تو میں ایک طالب علم ہوندی حیثیت نال اپنے مخصوص وقت دے اندر چند ایک باتاں توڑے سامنے کرنیاں چاہنا۔ میرے ذمے جڑا موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے مکہ تے مدینہ دے فضائل۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کرانگا اپنے ناقص علم دے مطابق چند ایک باتاں توڑے سامنے کر سکاں۔ دعا کرو اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو دوستو اے مکہ اللہ اکبر او شہر ہے انی عظمت والا، انی جناب شان و شوکت والا، اللہ نے اس شہر دیاں قسمیں اٹھائیاں نے۔ کیوں بھئی جی کردہ ہے نا شہر ویکھن؟ دعا کرو اللہ سارے انہوں زیارتہ نصیب فرما دے۔ اے او شہر ہے جدیاں رب نے قسمیں اٹھائیاں۔ مفسرین نے بات لکھی ہے جس چیز دی عرش والا رب قسم اٹھا دے نا او دی عظمت واسطے اللہ دی قسم اٹھانا ہی کافی ہے۔ اللہ نے قسمیں اٹھائیاں کتھے لکھے ہیں؟ اللہ دا قرآن پڑھ لو، اللہ پاک فرماندے نے والتین والزیتون والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ پاک قسمہ اٹھا رہے ہیں، اللہ پاک فرماندے نے مینو تین دی قسمیں، مینو زیتون دی قسمیں، مینو طور سینین دی قسمیں۔ اللہ پاک فرماندے نے اس امن والے شہر دی قسمیں، فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ پاک اس شہر دیاں قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد
ووالد وما ولد. اللہ پاک نے اس شہر دیاں قسمیں اٹھائیاں نے. اللہ اکبر. اللہ میرے ویر ایک کیڑا شہر ہے, برکتاں والا تے امن والا شہر ہے. اللہ پاک نے برکتاں رکھیاں نے. اللہ اکبر. اللہ کتے لکھے ہیں, اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ لو. اللہ پاک فرماندے نے, فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ پاک نے ان شہرات دے اندر امن رکھے نے, برکتاں رکھیاں نے. تیسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے, فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ پاک فرماندے نے اے پہلا گھر جڑا زمین دے اندر بنیا ہے اللہ دا گھر کتے آ او مکہ شریف دے اندر بیت اللہ اللہ پاک دا گھر مسجد حرام ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے ویر اے کیڑا گھر ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے مبارکن وہدی للعالمین. اللہ پاک فرماندے نے اے او گھر جتے میں برکتاں رکھیاں نے. اللہ اکبر. اللہ لوگاں لی ہدایت دا سبب پہ اللہ پاک نے امن والا بنا دیتا ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اس گھر چ داخل ہو گیا ہے اللہ امن عطا کر دیندے نے. امن والا گھر کتے للذی ببکہ. اللہ پاک فرماندے نے مکے چ. دعا کرو اللہ سبنا نو زیارت نصیب فرمائے. تو سب تو پہلا گھر اللہ دی رحمت والا برکت والا امن والا کتے آپ مکے دے اندر. اور سب تو پہلا گھر اللہ نے بنایا مکے دے مسجد حرام نو. حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے نا, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دنیا کائنات دے اندر اللہ پاک نے سب تو پہلے اللہ نے گھر بنایا ہے تے بیت اللہ نو بنایا ہے. میرے نبی فرماندے نے اس تو بعد پھر مسجد اقصی بنی ہے اور فلسطین دے اندر. اللہ اکبر. اللہ میرے ویر غور کری دھیان کری. میرے نبی فرماندے نے انہاں دے درمیان وقفہ کنا ہے. بیت اللہ پہلے بنے پھر مسجد اقصی بنی ہے. میرے نبی فرماندے نے 40 سال دا وقفہ ہے. 40 سال تو بعد اللہ پاک نے مسجد اقصی تعمیر کروائی ہے. میرے ویر جیڑا بندہ اس شہر تے وڑ جاندا ہے داخل ہو جاندا ہے اللہ اکبر امن ہی امن نے. حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے میرے ویر کسے نو گالی کی کڈنی ہے, نقصان کی دینا ہے, پریشان کی کرنا ہے. میرے نبی فرماندے نے کسے لی جائز نہیں اس مکے شہر چ اسلحہ چک لوے. کسے لی جائز نہیں کہ ایویں اسلحہ پائی پھرے.
بلکہ حدیث دے الفاظ میرے نبی نے فرمایا لا یحل لأحدکم ان یحمل بمکہ الصلاح، میرے نبی فرماندے نے کسی لیے حلال نہیں مکہ اصلاح پا کے لگا پھرے. یہ امن والا شہر ہے، برکتاں والا شہر ہے. دعا کرو اللہ اس شہر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے. حرمت والا کنی حرمت والا شہر ہے. اے جانور انسان تے انسان نے اوتھے جانوراں نوں بھی اللہ نے امن نصیب فرمایا. میرے نبی نے فرمایا نا کسی بندے لی جائز نہیں اوتھے شکار کرے، کسی بندے لی جائز نہیں اے جناب اوتھوں درخت توڑ لوے، اوتھوں گھاس وڈ لوے. میرے نبی نے فرمایا حرمت والا شہر ہے. پھر جی کرتا ہے نا دعا کریے اللہ شہر وکھا دے. اللہ لے چل مکے تے مدینے نوں، اللہ لے چل مکے تے مدینے نوں، اور تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتھے جمعہ کملی والا ہے. اور دل کرتا ہے زمزم پینے نوں، اللہ لے چل مکے تے مدینے نوں. رمضان دا پاک مہینہ ہووے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے. اور رمضان دا پاک مہینہ ہووے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے. اور دل کرتا ہے ایسا جینے نوں، اللہ لے چل مکے تے مدینے نوں. اور کیڑا مکہ اللہ پاک نے عظمتاں دتیاں نے. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی فرماندے نے مکہ دے اندر اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر کنیاں رحمتاں نے. اللہ اکبر. اللہ اور میرے ویر بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اللہ پاک 1,00,000 نماز دا ثواب دے دیندے نے. اللہ اکبر. اللہ اور کیڑا مکہ شہر ہے جتھے پین نوں زمزم دا پانی ہے. او میرے دوستا اے زمزم پیویں گا میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے اے دے اندر اس پانی دے اندر بھوکیاں لئی اے جناب اے کھانا بھی رکھیا ہے. اللہ بیماریاں بھی دور کر دیندے نے. اے پانی جناب زمزم دا پانی ہے اللہ نے مکے دے اندر رکھیا ہے. آپ فرماندے نے ماء زمزم لما شرب لہو، میرے نبی فرماندے نے اے زمزم دا پانی ہے جس نیت نال پیو گے اللہ نیت پوری کر دیں گے. اے عظمت اللہ نے دیتی تے اپنے گھر نوں دیتی ہے. میں نے ایک واقعہ یاد آیا سنائی جاواں. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ہونا نا کتاب الازکیاء دے اندر اے واقعہ نقل کیتا ہے. حضرت امام حمیدی رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے اسی ایک دن بیٹھے ساں جناب سفیان بن عیینہ کو کہو رحمت اللہ علیہ. امام حمیدی رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ اسی بیٹھے ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں. کیڑی حدیث ہے؟ میرے نبی فرماندے نے ماء زمزم لما شرب لہو، جناب سفیان فرماندے نے اے زمزم دا پانی ہے بندہ جس نیت نل پیندا ہے اللہ پاک مراداں پوریاں فرما دیندے نے. اللہ اکبر. اللہ اے مجلس دے اندروں ایک بندہ کھڑا ہو جاندا ہے جلدی جلدی باہر چلا جاندا ہے جا کے جناب تھوڑی دیر تو بعد پھر مسجد دے اندر آ جاندا ہے. اللہ اکبر. اللہ آ کے کہندا ہے اے ابو محمد کیا اے حدیث صحیح ہے؟ اے معلوم ہوندا ہے اے حدیث صحیح نہیں.
اے آن والا کہندا ہے امام صاحب اے حدیث مینوں تے لگدا ہے ٹھیک نہیں ضعیف صحیح نہیں امام صاحب فرماندے نے اوے اللہ دے بندیا اے صحیح حدیث میرے نبی دا فرمان ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے دسیا جس نیت نال پیو گے اللہ نیت پوری کر دیں گے اے آن والا کہندا ہے حضرت جی میں ہنے ہی جا کے پی کے آیا پورا ڈول پانی دا پی کے آیا میں نیت کیتی سی امام صاحب مینوں 100 حدیث سنان گے اے نیت لے کے پانی پیتا ہے اللہ اکبر اللہ امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بھئی تیار ہو جا میں حدیثاں سنان نو تیار ہاں نبی پاک دیاں حدیثاں سنان دے نے 100 حدیث اللہ دے پاک پیغمبر دی بیان کیتی ہے میرے نبی نے سچ فرمایا اے بندہ اے سندا ہے حدیثاں سنن تو بعد جلدی جلدی چلا جاندہ نالے مسکرا رہے ہاسے نکل رہے نبی پاک نے دسے ماء زمزم لما شرب لہ میں نیت کیتی اللہ نے 100 حدیثاں سنوا چھڑیاں نے جس نیت نال پیو اللہ او نیت پوری فرما دیں جی کردہ پینو دعا کرو اللہ ایسے ساری سارے نو پیار او بابا جی سمسام اگے علماء کو لو سندے ہی رہن دیو بابا جی اے ترسیوان انج کر کے بیان کر دے نے فرمان دے نے اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو ہن جوگی سانگ بناننو جی کردام اور تیرے درد دوالے پھر کے اللہ پھیریاں پاننو جی کردام تیرا در ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں اور جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمران لنگاننو جی کردام اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو ہن جوگی سانگ بناننو جی کردام دعا کرو اللہ سارے نصیب فرما دے آخری 5 منٹ تے 2 نصیبتاں سن لو میرا وقت پورا ہونے والا ہے جی ہر بندے دا کردہ ہے نا اللہ حج کرن دی توفیق دے اللہ عمرہ کرن دی دے تے اللہ بار بار توفیق دے فائدہ پتہ ہی کیوں ہے گا میرے نبی نے فرمایا ہے تابعو بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب میرے نبی فرمان دینے بار بار کریا کرو حج تے عمرے یہ اگر اللہ نے دیتا ہے نا بار بار کریا کرو اللہ اے دن الفقیریاں دور کر دے جے اللہ گناہ بھی معاف کر دیں دے تے جے غریبی ہے آؤ 1-2 نسخے پلے پڑھ لو اللہ انشاءاللہ ضرور موقع دے گا پہلی بات تے اے اگر نیت خالص ہے نا اللہ گھر بیٹھے ہی اس بات تے قادر ہے کہ حج تے عمرے دا ثواب نصیب کر دے 1-2 عمل پلے پڑھ لو اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من خرج من بیتہی متطہرن میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے گھر والے نکلدا ہے گھروں وضو کر کے نکلدا ہے وضو بنا کے اللہ دے گھر والے آندا ہے میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک انہوں ہی حج دا ثواب نصیب کر دیں نے اللہ اکبر اللہ ایویں ہی ہے جویں احرام بن کے بیت اللہ نو جا رہے ہیں میرے نبی فرماندے نے احرام بن کے
بیت اللہ نو جویں جا رہا ہے میرے ویر 5 ویلے مؤذن اذان دیندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ 5 ویلے تینو جگان والا جگان دے اوے بندیو آ جاؤ کامیابیاں لے لو اللہ دے پیغام آ گئے نے گھروں وضو کر لیا کر مسجد والے چل پیا کر اللہ ایویں ثواب دیں گے جویں احرام بن کے عمرے نو جا رہے ہیں بیت اللہ نو جا رہے کی خیال ہے اوکھا کام نہیں کر سکتے تے دوسرا عمل میرے نبی نے فرمایا ہے من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ میرے نبی فرماندے نے بندے نے صبح دی نماز پڑھی بعد جماعت نماز پڑھی تے پھر اوتھے ہی بیٹھ کے نا اے بندہ اللہ دا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا 2 رکعتاں پڑھ کے ایک گھر نو جاندا ہے اے جناب 2 رکعتاں پڑھ کے گھر نو جاندا ہے سورج نکلن تو بعد میرے نبی نے فرمایا ایویں ہے جویں بیت اللہ نو جان والا ہے اللہ اجر و ثواب نصیب کر دیندے نے تے تیسری بات رب کولوں کثرت نال دعا کریا کرو اللہ او گھر دی زیارت فرما دے تے آ موجودہ نا اللہ اکبر اس وقت دے اندر ایک گزرن والا ولی حافظ یحییٰ میر محمدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک اپنی کتاب جنا نسخہ لکھے ہے ذرا غور کریا جے دھیان کریا جے حافظ صاحب فرماندے میں جیڑا بندہ نماز دے اندر آخری تشہد دے اندر جدوں درود شریف پڑھ لیندا ہے اللہ کو دعاواں منگدا کیڑیاں دعاواں نے اللہ دے قرآن نے دسیاں نے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ سونیا سانو بھی ول دس دے اللہ سانو بھی حج دے مناسک سکھا دے اللہ سانو بھی دکھا دے اللہ اکبر اللہ اے دعاواں کردا ہے اللہ پاک جلدی جلدی اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب کر دیں گے اور میرے دوستا غور کری دھیان کری حافظ صاحب نے اے نسخہ دسیا کوئی سنن والا سن رہا سی میاں تے بیوی نے اپنے گھر چلا جاندا ہے جا کے جناب نسخہ شروع کر دیندا ہے بیان کرن والا کردا ہے 1 سال نہیں گزریا اللہ نے اپنے گھر دیاں زیارتاں کروا دتیاں نے اللہ نے اپنا گھر وکھا دیتا ہے میرے دوستا دور جان دی کیڑی بات ہے اللہ اکبر اللہ ریاکاری نہیں تکبر نہیں جے میں بھی نسخہ اپنایا جے اللہ پاک نے 5 سالاں دے اندر 3 بار اپنا گھر وکھا چھڈیا ہے قرآنی نسخہ اور دعا کیتی جا سکتی ہے دعا کریا کرو اللہ سانو اس گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے رج کے کریا کرو اللہ اکبر اللہ میں تا کئیاں نو نسخہ دسیا الحمدللہ کئیاں نو اللہ نے اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دیتی اللہ دے قرآن نے دسی شیخ صاحب فرما رہے ہیں دعا دس دیو پہلا سپارہ آخر اللہ ورکہ او دے جناب اے سینکڑ لاشت اے صفحے تے موجود ہے اللہ پاک فرماندے نے ایک کیڑی دعا ہے بابا جی ابراہیم نبی اللہ دا گھر تعمیر کر رہے نے اللہ دا گھر بنا رہے نے باپ ابراہیم تے اسماعیل اللہ دے گھر دی تعمیر کر رہے نے نال نال دعاواں کر رہے نے انہاں دعاواں دے وچوں ایک دعا ہے وے اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا
ایدہ معنی کیے اللہ سانو بھی حج دے مناسک سکھا دے، اللہ سانو بھی وکھا دے، اللہ ساڈے والے بھی رجوع کر لے، وَتُبْ عَلَيْنَا اللہ سونیا ساڈے والے بھی رجوع کر لے، اللہ ساڈے تے بھی نظر کرم کر دے۔ اللہ اکبر اللہ انکا انت التواب الرحیم۔ دعا کرو اللہ سارے نصیب فرمائے۔ تو میرا وقت ویسے پورا چلے ہے، میرے محترم بھائی فرما گئے کہ 15 منٹ اور کیوں بھی تیار ہو سننو اور یاکے تے نہیں دے۔ ویسے میں ٹائم دا پابند ہاں، میرے بھائی نے کہا تو انشاءاللہ چلو کوئی بات نہیں تے چند ایک فضائل مدینے دے بھی بیان کر لئیے، کیونکہ میری ڈیوٹی تے ذمہ داری لگے سی۔ اللہ اکبر اللہ، اے مکہ شہر اللہ دا جناب امن والا تے برکت والا شہر، اے اینا پیارا شہر ہے کہ اس شہر نو چھڑن لگے ہاں میرے نبی بھی رو رہے سن، انی محبت میرے نبی نو۔ حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مکے نو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، اے مکہ شہر میرا چھڑن نو دل نہیں کرتا، تیرے رہن والیاں میں نو مجبور کر دیتا ہے، اگر میں نو نہ کٹ دے میں کدرے ہور نہیں سی جانا۔ میرے نبی مکے نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، سیرت ابن ہشام والا لکھ دائے اللہ دے پاک نبی جدو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے نال نے جدو کرو بار نکلے نے، میرے نبی دی نظر پہ جان دیئے اللہ دے کر بیت اللہ دے پہ جان دیئے، میرے نبی اکھیاں چوان سبحا رہنے روئی جا رہنے۔ بابا جی فرماندے نے اور مڑ مڑ پہ وندے نالے ہنجوان کیریاں، اور مڑ مڑ پہ وندے نالے ہنجوان کیریاں، چکلیاں اللہ ایتوں رزق دیاں ٹیریاں، اور کرساں کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی، جو کو وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی، رو رو کے ودیا ہویا نبی حقانی جے، رو رو کے ودیا ہویا نبی حقانی جے، مڑ مڑ صدیق چومدہ سونی پیشانی جے، صدقے میں جاواں کیوں لائی زرانی جے، ہندائے کویلا نہیں جے ساکھ تخیر دی، جو کو وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔ میرے نبی ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکہ دی طرفوں مدینہ طیبہ ملے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ، اور کیڑا مدینہ ہے میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے میں نو حکم دے دیتے نے، آرڈر دے دیتے نے، میں انج دی بستی والے ہجرت کر کے جانا ہے، انج دے شہر والے جانا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جیڑا شہر اے جناب اے پٹھی دی منم دے، اللہ اکبر اللہ، میرے ویر کی مطلب ایک گندے بندیاں نو کٹ دے گا۔ میرے نبی فرماندے نے جنوں لوگ یسرب کہندے نے، میں محمد مدینہ طیبہ کہنا، او شہر مدینہ
اللہ نو کڈا سونا لگدا ہے جس شہر والے اللہ نے ساری کائنات دے سردار نو ہجرت کرن دا حکم دیتا ہے کی خیال ہے اللہ نو پسند سی نا دعا کرو اللہ مکہ بھی وکھا دے سونا مدینہ بھی وکھا دے کیڑا مدینہ جتوں دی موت بھی باعث برکت جتوں رہ کے تکلیفاں برداشت کرنیاں باعث برکت میرے نبی فرماندے نے جے ممکن ہو سکے نا تے مدینے آن کے مریا جے میں اس بندے دی سفارش کرا گا اللہ نے شان دیتی ہے نا مدینے نو میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ ایمان والا بندہ مدینہ طیبہ دے اندر فوت ہو جاندہ ہے میرے نبی فرماندے نے میں محمد اس بندے دیاں سفارشاں کرانگا اس بندے دا میں سفارشیاں میرے ویر ایک روایت دے اندر انج بات موجود ہے میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ مدینہ طیبہ دے اندر آ جاندہ ہے پریشانیاں آ جاندیاں نے کوئی مصیبت آئیاں نے کوئی غم آئے نے کوئی تکلیف آئیاں نے میرے نبی فرماندے نے اس بندے دیاں بھی قیامت والے دن میں محمد سفارشاں کرانگا اللہ اکبر اینی عظمت والا اے شہر مدینہ کیڑا شہر ہے میرے نبی نے فرمایا پٹھی دی منیندے جی میں پٹھی میل کچیل کٹ دین دی مدینہ گندے بندیاں نو کٹ دیتا ہے حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ مدینے دے رہن والے اندے نال دھوکھا کرے گا میرے نبی فرماندے نے مدینے والے اندے نال فراڈ کرے گا دھوکھا کرے گا ٹھگیاں مارے گا تنگ کرے گا میرے نبی فرماندے نے اے بندہ ایویں ضائع ہو جائے گا جویں پانی دے اندر نمک کھر جاندا ہے اے بندہ خراب ہو جائے گا اللہ اکبر اور کیڑا مدینہ اور کی میں دساں گل مدینے دی اور کی میں دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا اور کی میں دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا اور دل وانگ مشوکان دے کھچ دیاں نے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں ایا اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں اور میرے پیر مدینے دا کی میں دساں میرے نبی فرماندے نے آ مدینہ کیڑا مدینہ ہے اور میرے پیر اللہ نے عظمتاں دتیاں نے حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے اس شہر دے اندر ایک زمین دا ٹکڑا رکھیا ہے اے عام ٹکڑا نہیں جے اے جنت دا ٹکڑا جے میرے نبی فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے نبی فرماندے نے میرے منبر تو لگ کے میرے گھر تک جڑی جگہ ہے عام جگہ نہیں جے اے جنت دا ٹکڑا ہے جے اللہ نے مدینے چے جنت دا ٹکڑا رکھا ہے دعا کرو اللہ اس جنت دی زیارت کروا دے ایو مسجد دی کیا بات اللہ اکبر اللہ او کیڑی مسجد او جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی او دی ریس کی طاقت امبر دی اور جتے ایک نمازوں مل نہ گئی
اوتے عمران لنگان نو جی کردا اے اللہ مدت ہوئی سی ترس دیانو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا دعا کرو اللہ سبنا نو زیارتہ نصیب فرمائے میرے محترم بھائی مولانا عثمان ساجد صاحب الحمدللہ تشریف لیا چکے نے تے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ویسے بھی اوور وقت چل رہا سی اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آج ٹوٹے پٹے الفاظ اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد شریف صاحب بڑے ہی اپنے مخصوص انداز کے اندر شان مکہ اور مدینہ بیان فرما رہے تھے